السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، کب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب
عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، اور خود سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، خود سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں یہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے جو میں نے ابھی پڑھے، دو شعر حضرت محدث اعظم ہند کے سنیے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا، لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا، رحمت للعالمین آیت رسول اللہ کی، رحمت للعالمین لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا، رحمت للعالمین آیت رسول اللہ کی، رحمت للعالمین آیت رسول اللہ کی، دیکھنی عزت رسول اللہ کی، دیکھنی عزت رسول اللہ کی، سید بے چین سید بے چین نار نار سے ڈرتا ہے کیوں، سید بے چین نار نار سے ڈرتا ہے کیوں، اس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی، اس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی، اس کو ٹھنڈا کر چکی
رحمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ارے چراغ بھی میرا نہیں ہے، ان کا کرم ہے کہ چراغ میرا بن گیا۔ میں بھی میرا نہیں ہوں، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ تو کرم ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی محفل سجانے کے لیے مجھ جیسے ناچیز حقیر فقیر کو پسند کر لیا۔ جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے، جسے مولا نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے۔ تو انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ بات جلدی سے ڈال دو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی نعتیں پڑھو، نبی کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھولوں سے مہکا دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے پھول ہیں، ایسے پھول ہیں کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور کیسے پھول ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم ایسے مجبور کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ یا رسول اللہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یعنی ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، اور اگر آپ چاہیں تو رنج و مصیبت کا جو پہاڑ ہمارے سروں پر ہے وہ پھول بن جائے۔ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زقن پھول۔ ایسے پھول ہیں واللہ جو مل جائے، ایسے پھول ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، یہی اللہ کے پھول ہمارے آپ کے رسول ایسے مہکتے تھے، ایسے مہکتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور دیکھتے کہ سرکار مسجد نبوی میں نہیں ہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں، تو لوگوں سے پوچھتے نہیں تھے کہ سرکار کہاں ہیں، لوگوں سے پوچھتے نہیں تھے کہ سرکار کہاں ہیں۔ عاشق رسول کے ناک کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی خوشبو سے معطر کر رکھا تھا، مسجد نبوی کے باہر نکل کر بوئے رسول سونگا کرتے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے یا سامنے سے خوشبو آ رہی ہے یا ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی خوشبو آئی اسی طرف چل پڑتے، خوشبو تیز ہوتی جاتی، صحابہ کرام منزل کے قریب پہنچتے جاتے اور وہی خوشبو ان کی رہبری کرتی اور محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، خوشبودار پسینہ مبارک، ایسا پسینہ مشک و عنبر کا خزینہ، جنت کے پھولوں کی خوشبو بھی مصطفیٰ کے پسینے پر نثار ہو رہی ہے، قربان ہو رہی ہے۔ ایسا نبی کا مہکتا ہوا پسینہ کہ جس کو مل جائے قسمت کا دھنی بن جائے، جس کو مل جائے اس کا دل گل و گلزار ہو جائے، دماغ بھی مہکنے لگے، دل بھی مہکنے لگے، ایمان بھی مہکنے لگے، عقیدہ بھی مہکنے لگے۔ ایسے ہیں میرے مصطفیٰ، ایسے پھول ہیں، ایسے پھول ہیں، ایسے پھول ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خوشبودار گلاب، آج کل تو بہت سے گلاب چل گئے ہیں آرٹیفیشل، جس میں خوشبو نہیں ہوتی، صرف رنگت ہوتی ہے، پھول کا چہرہ ہوتا ہے، پھول کی رنگت، پھول کا چہرہ، لیکن خوشبو گلاب کی نہیں ہوا کرتی۔ اصلی گلاب، سبحان اللہ، اصلی گلاب اگر اس میں شبنم کے قطرے پڑ جائیں، اگر اس میں شبنم کے قطرے پڑ جائیں تو وہ اصلی گلاب میں شبنم کے قطروں کو سونگھو گے تو تمہیں خوشبو یہ گلاب نہ لگے، گلاب کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اندازہ کرو کہ یہ گلاب گلاب کا پسینہ نہیں ہے، یہ اوس کا پسینہ ہے، یہ شبنم کا پسینہ ہے، مگر گلاب اصلی ہے تو شبنم کے قطرے بھی خوشبو دے رہے ہیں، اوس کے قطرے بھی خوشبو دے رہے ہیں، کوہرے کے قطرے بھی خوشبو دے رہے ہیں۔ اس پھول کا کیا کہنا کہ جس میں اوپر سے شبنم نہیں پڑ رہی ہے بلکہ جس میں مصطفیٰ سے اندر سے پسینہ نکل رہا ہے، اس خوشبو کا کیا عالم ہے۔ نیچے سے اوپر تک مہکتا ہوا ہمارا نبی، نیچے سے اوپر تک مہکتے ہوئے ہمارے رسول ایسے مہک رہے ہیں کہ جو لگ جا رہا ہے وہ بھی مہکتا چلا جا رہا ہے، جو قریب ہوتا جا رہا ہے، لگتا جا رہا ہے، نسبت حاصل کرتا جا رہا ہے، وہ بھی مہک رہا ہے۔ کیسا مہک رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو سرکار کی اہلیہ ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں، ہماری اور آپ کی ماں الگ صحابیہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی والدہ ماجدہ، حضرت ام سلیم، ان کا عقیدہ دیکھو،
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی خوشبو خود عقیدہ بتا رہی ہے۔ وہ جاہل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنا اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جو نبی کی تعریف کر کے اور اپنے مرتبے کو بلند کر لیتے ہیں۔ حضرت ام سلیم کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے۔ ام سلیم خادمہ تھی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کھانا کھانے کے بعد جب سرکار لیٹا کرتے تھے، قیلولہ فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر، تو آپ کے جسم اقدس سے پسینہ پھوٹ جاتا تھا، گرمیوں کا زمانہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگے بدن میں پسینہ دیکھا کرتی تو پسینہ موتیوں کی طرح نظر آتا تھا، اور ایسا نور پھوٹتا تھا، ایسا نور پھوٹتا تھا کہ سارا حجرہ نبی روشن ہو جائے۔ تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے تھے تو آپ کے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا، پسینہ بہتا، چمڑے کا بستر رہتا تھا، پسینہ سوکھ نہیں پاتا تھا بستر، بلکہ چمڑے میں پسینہ گر گر کے رک جایا کرتا تھا، ٹھہر جایا کرتا تھا۔ ام سلیم فرماتی ہیں جب ظہر کی نماز کے لیے آقا مسجد نبوی تشریف لے جاتے تو آپ کے بستر کے پاس میں جلدی سے پہنچ جاتی تھی۔ کیوں؟ کونین کی دولت مل رہی ہے۔ ہم تو ایسے لالچی ہیں کہ جہاں پیسہ ملتا ہے وہیں پر پہنچتے ہیں، لیکن دیکھو عقیدہ دیکھو حضرت ام سلیم کا۔ ایک صحابیہ ہیں اور فرماتی جیسے ہی نبی اٹھ کر بستر سے استراحت کو چھوڑ کر جیسے ہی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے رسول اللہ جاتے، میں جلدی سے ان کے بستر کے پاس پہنچ جاتی اور ان کا پسینہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا، ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا۔ کیوں؟ اس طرح کا عطر ساری دنیا میں نہیں تھا، گلاب سے زیادہ مہکتا ہوا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار کہ دنیا کی کوئی خوشبو میرے نبی کے پسینے کی خوشبو سے برابری نہیں کر سکتی تھی۔ ہر ایک پسینے، ہر ایک خوشبو پر نبی کا پسینہ باری ہوتا تھا۔ مدینے والوں نے ان کے گھر کو مشہور کر رکھا تھا کہ جب بھی کسی کو خوشبو کی ضرورت پڑتی، پیسے سے خوشبو نہیں خرید سکتا تھا، ام سلیم کے پاس آتا تھا، سرکار فلاں وقت میری بچی کی شادی ہے، مجھے عطر جنت چاہیے، مجھے عطر جنت چاہیے۔ کیا کسی کی طاقت ہے کہ جنت کا عطر لا سکتا ہے؟ کیا کسی کی طاقت ہے؟ مگر یہ جانتی تھیں کہ جنت میں جو خوشبو ہے نبی کے پسینے ہی کی وجہ سے خوشبو ہے، اس لیے فرماتی عطر جنت چاہیے مجھے۔ حضرت ام سلیم کیا کرتی؟ کہتی چھیچی لے کر کے آؤ، چھوٹی سی باٹل لے کے آؤ۔ کہا کیوں؟ تاکہ تمہیں جنت کا عطر عطا کروں۔ عطر جنت سے بھی بڑھ کر ہے پسینہ آپ کا، مشک و عنبر اور گلاب و نسترن ہے چیز کیا؟ مشک و عنبر اور گلاب و نسترن ہے چیز کیا؟ عطر جنت سے بھی بڑھ کر ہے پسینہ آپ کا۔ تو آپ خوشبو دے دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی کہ ہماری بچی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے عطر جنت عطا کر دیجئے، نبی کا پسینہ دے دیجئے، خوشبو کی طلبگار ہوں، خوشبو دے دیجئے۔ حضرت ام سلیم نے اس کو شیشی میں نبی کا پسینہ دے دیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو معلوم نہ، سرکار کو معلوم رہتا تھا، پھر بھی سرکار منع نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھول بنایا تھا ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنی دنیا میں مہک پہنچ جائے اتنا زیادہ اچھا۔
سب کو مرنے کے بعد جنت کی خوشبو ملے گی۔ یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ ان کو جیتے جی جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ پوچھ رہی ہیں کہ بیٹی کی شادی کب ہے؟ اتنے نبی پسینہ نبی دے دیا ان کو۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے جب سجایا گیا سنوارا گیا نکاح ہونے کے بعد انہوں نے بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت پہ نبی کا پسینہ اپنی بیٹی کو لگانا چاہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیشانی پر دلہن کی ایک بوند ٹپکا دی تاکہ بیٹی کا ماتھا بیٹی کی پیشانی خوشبودار ہو جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پسینہ بھی بچا ہوا ہے اور بیٹی کی پیشانی پر جو پسینے کی بوند ڈالی گئی وہ جذب ہو گئی۔ دوسری بوند ڈال دی، تیسری بوند ڈال دی، چوتھی بوند ڈال دی، جتنا کا 7 بوندیں پسینہ کا 7 بوندیں بیٹی کی پیشانی پر ڈال دی۔ سارا گھر مہکنے لگا، شادی خانہ مہکنے لگا، ہر ایک طرف خوشبو ہی خوشبو کی بوچھار ہونے لگی اور اتنا نبی کا پسینہ خوشبودار تھا کہ سارے گھر بھر میں خوشبو پھیل گئی۔ یہ تو ظاہری خوشبو، یہ تو ظاہری خوشبو تھی۔ محدثین فرماتے ہیں جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عمر انہوں نے پائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 7 پشتیں اس بیٹی کے اولاد ہوئی، پھر اس کی اولاد ہوئی، پھر اس کی اولاد ہوئی، پھر اس کی اولاد ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حدیثوں کے مفسرین کہ 7 پشتوں تک اس کی جو اولاد ہوتی تھی وہ خوشبودار پیدا ہوا کرتی، وہ خوشبودار پیدا ہوا کرتی تھی۔ نبی کے پسینے سے جتنی بوندیں ڈلیں اتنی نسلیں مہکنے لگیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں، انصاف سے کام لے کر بتانا کہ جس غیر آل رسول میں نبی کا پسینہ ایک بوند جذب ہو جائے ساری نسل مہکتی رہے، اور جس آل رسول کے رگوں میں نبی کا خون مچل رہا ہے، نبی کا خون دوڑ رہا ہے، حسن حسین کیوں نہ مہکتے ہیں؟ نبی کا پسینہ جس کے پیشانی میں پیوست ہو جائے 7 نسلیں مہکتی رہیں، تو جس کی رگوں میں خاتون جنت کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے خون سے نسل حسینی نسل حسنی ان کے دل میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ خوشبودار کیوں نہ ہوگی؟ وہ ایسی خوشبودار ہوگی کہ یہاں 7 نسلوں کی قید نہیں ہے، قیامت تک سادات آتے رہیں گے، مہکتے رہیں گے، مہکاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کا کمال ہے۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کا کمال ہے کہ نبی کو اللہ نے مہکتا ہوا بنایا، نبی کی نسل کو بھی اللہ نے مہکتا ہوا بنایا۔ کل بھی آل رسول میں رسول کی خوشبو آتی تھی، آج بھی آل رسول میں رسول کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کہیں گے ہمیں کیوں نہیں آتی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ لیکن جس کو زکام ہو، ہمارے علی بھائی کا ایک مرتبہ فون پہنچا، حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا زکام ہو گیا ہے
کہ مجھے خوشبو ہی نہیں آتی، نہ بدبو آتی ہے نہ خوشبو آتی ہے. علاج کروایا، ٹھیک ہو گیا. تو آل رسول آج بھی مہک رہی ہے. آل رسول میں آج بھی مہک ہے، آج بھی خوشبو موجود ہے. مگر اشرف علی تھانوی کی طرح زکام زدہ ناک نہیں ہونا چاہیے. امام اہل سنت اعلی حضرت کی طرح تمہارے ایمان تر و تازہ ہونا چاہیے. نبی کی اولاد کی خوشبو آج بھی نظر آئے. جس کو بدعقیدگی کا زکام ہو اسے نبی کی خوشبو نہیں آ سکتی، اور جسے نبی کے عشق کا خمار ہو اس کو آل رسول سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے، کل بھی آ رہی تھی اور قیامت تک آتی رہے گی. کیونکہ کیا بات رضا اس تمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس تمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن، زور سے بولو، حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی پھول، یہی خوشبو کل بھی آ رہی تھی، آج بھی آ رہی ہے، کل بھی آتی رہے گی. مگر احمد رضا جیسی ناک ہونا چاہیے، احمد رضا جیسا عقیدہ ہونا چاہیے. جس خوشبو نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ویسا مشام جان ہونا چاہیے، ویسا مشام ایمان ہونا چاہیے. آج بھی سیدوں سے نبی کی خوشبو آئی. اور مشہور واقعہ سنا ہے نا آپ نے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت البردوان جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ کو جب لینے کے لیے لوگ آتے تھے. آج کل تو کاریں چل رہی، ہم کو ایک قدم بھی لوگ زمین پر نہیں رکھتے تھے. حضرت دروازے پہ گاڑی کھڑی ہے، آپ بیٹھی ہے، اتنا آرام. اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کاروں کی اتنی کثرت نہیں تھی، بلکہ بگھی تانگے پہ لوگ چلا کرتے تھے. لیکن بگھیاں اور تانگے جو ہیں وہ پتلی پتلی گلیوں میں نہیں چل سکتے. وہ پتلی پتلی گلیوں میں نہیں چل سکتے، تو اس وقت ڈولی چلا کرتی تھی. اس وقت ڈولی، تو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے 4 آدمی کاندھا میں سنبھالتے تھے اور وہ بزرگ جو ہے ڈولی پر چلا. اعلیٰ حضرت کو بھی ایک دعوت میں جانا تھا، لوگ لینے کے لیے آئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈولی میں بیٹھ گئے. چند قدم چلے تھے. ابھی مثال کے طور پہ یہ آثار محلے سے، آثار شریف سے وہ گیٹ تک اتنی دور چلے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈولی روکو، ڈولی روکو، ڈولی روکو. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ڈولی روک دی گئی، آپ اتر گئے ڈولی سے. صافہ باندھے تھے، سنت رسول ادا کر رہے تھے، سنت رسول ادا کر رہے تھے. امامہ شریف باندھے ہوئے تھے، وہ مقدس امامہ کہ مریدین کو چوبنے کو مل جائے تو خوش قسمت سمجھتے تھے اپنے آپ. آپ نے ایک اعلان کیا کہ آپ میں سے، کہاروں میں سے، ڈولی اٹھانے والوں میں سے، مزدوروں میں سے کوئی آل رسول تو نہیں، کوئی رسول اللہ کا شہزادہ تو نہیں. ایک صاحب دبلے پتلے کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی. مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، ذات نہیں پوچھی جاتی. امام اہل سنت نے فرمایا اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہارے نانا کا واسطہ، تمہارے نانا کا واسطہ، تم میں سے رسول اللہ کا کوئی بھی شہزادہ ہو میرے سامنے آئے. وہی صاحب سر جھکا کر آگے آ گئے. امام اہل سنت نے سے پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے رسول اللہ کی خوشبو آئی ہے. سبحان اللہ.
مجھے رسول اللہ کی خوشبو آئی ہے، اس لیے میرے مشام ایمان نے مجھ کو بتایا کہ ضرور احمد رضا اس مجلس میں کوئی آل رسول ہے، کوئی شہزادہ رسول ہے، اس لیے میں نے ڈولی میں کھوا لی۔ اب بتائیے آپ آل رسول ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں آل رسول۔ اب امام اہل سنت نے کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، معافی کا عملی ثبوت مجھے چاہیے، مجھے معافی کا عملی ثبوت چاہیے۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، مگر عملی ثبوت کیا ہوتا ہے؟ عملی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری نماز چھوٹ گئی ہے، میری نماز قضا ہو گئی ہے، تو خالی توبہ کر لینے سے، گال پہ تھپڑ مار لینے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ عملی ثبوت چاہیے اللہ کو۔ عملی ثبوت کیا ہے؟ کہ آئندہ سے کبھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک نماز نہیں چھوڑی جب تک توبہ قبول۔ سید نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا۔ کہا نہیں، مجھے معاف کر دیا۔ وہ امامہ شریف کہ کوئی دوسرا چھو لے تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ جائے کہ جانتے نہیں میں نے کیا پڑھ کے نبی کی سنت کا امامہ باندھا، تمہارے ہاتھ پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت کا امامہ ہے، کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ دنیا نے دیکھا، اسی آسمان نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا وہ مقدس امامہ اتارا، سید کے قدموں میں رکھ دیا۔ سرکار یہ میری عزت ہے، آپ کے قدموں میں قربان، جب تک آپ احمد رضا کو معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، کیونکہ میں کل آپ کے نانا کو قیامت میں کام دکھاؤں گا۔ احمد رضا کیا میرے لڑکے کا کاندھا، میرے بیٹے کا کاندھا اسی لائق تھا کہ تو اس پر سواری کرے؟ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دیا۔ کہا میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، جتنے قدم میں آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر چلا، اب آپ بیٹھیے، اب آپ بیٹھیے، احمد رضا مزدور بن کر آپ کو کاندھے پر اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ حب آل رسول ہم کو کس نے سکھایا؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کو کس نے سکھایا؟ جنید بغدادی نے سکھایا۔ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ ہمارے سلسلے کے بزرگ، آپ کے سلسلے کے بزرگ، حضرت جنید اہل دین آزو قضا کے واسطے۔ یہ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ ہے۔ کون ہے؟ سید الطائفہ، یعنی گروہ اولیاء کے سردار۔ اس زمانے کے گروہ اولیاء کے سردار کیوں بنے؟ نمازوں سے نہیں بنے، بلکہ آل رسول کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی صرف ایک پہلوان تھے، مسلمان تھے، صرف ایک پہلوان تھے۔ اور کیسے پہلوان؟ شاہی پہلوان، بادشاہ کے پہلوان۔ ہر سال دنگل ہوتا تھا، کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا، پوری ریاست کا کوئی بھی پہلوان جنید بغدادی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک سید بغداد میں آ گئے، حالت بہت خستہ، دال پتلی، کئی دن کے فاقے، گھر میں عورتیں بے پردہ، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں جو غیروں کو کھلائیں، اپنا فاقہ کر لیں۔ اس خاندان کی لڑکیاں، اس خاندان کی عورتیں، وہ سید زادے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سوچا
کہ بغداد جا کر کچھ مزدوری محنت کر کے اپنے بچوں کو پال لوں گا، لیکن کوئی مزدوری دینے والا نہ ملا، یہ سب من جانب اللہ تھا۔ جب اعلان سنا کہ فلاں وقت پہ کل دنگل ہوگا، کشتی کا مقابلہ ہوگا، حضرت جنید بغدادی کے مقابلے میں جو جیت جائے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا، کیونکہ شاہی پہلوان کو شکست دینا، ہرا دینا، مات دینا یہ بہت بڑی بات تھی۔ بڑے بڑے جو واقعی پہلوان تھے ان کے اندر جرأت نہیں تھی کہ جنید بغدادی کو، شاہی پہلوان کو شکست دے سکے، مقابلہ کر سکے۔ خالی نام سن کر لوگ اپنا نام کٹوا لیتے، جنید بغدادی کا نام سن کر لوگ اپنا نام کٹوا لیا کرتے تھے۔ سید نے سوچا مزدوری تو مل نہیں رہی ہے، کوئی کام تو مل نہیں رہا ہے، اپنے بچوں کو حلال روزی کیسے کھلاؤں گا، کیسے اپنے بچوں کی کفالت کروں گا؟ کہا چلو آج تقدیر آزماتے ہیں۔ پہنچ گئے جہاں انٹری کی فیس لے کر لکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس فیس کچھ بھی نہیں ہے، میں مگر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا ہوں، تم جنید ہوا کی طرح ہل رہے ہو، گوشت دکھائی نہیں دے رہا بدن میں، ہڈیوں کے اوپر جیسے چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، تم لڑو گے؟ ارے دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا میں جنید پہلوان سے لڑوں گا۔ بادشاہ تک اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر آنے والا خود سے کہہ رہا ہے، وہ اپنی ذمہ دار ہے اپنی زندگی کا موت کا، انٹری کر لو۔ اب پوری ریاست میں اعلان ہو گیا کہ کل فلاں 10 بجے دن کو جنید سے، شاہی پہلوان سے ایک دبلا پتلا پہلوان لڑنے کے لیے آمادہ ہے، آپ لوگ آئیے تماشا دیکھیں۔ جنید بغدادی ہے ہٹے، سید زیادہ دبلا پتلا، چھریرا بدن۔ جنید بغدادی نے بھی دیکھا تو سوچا کہ میری آنکھوں پہ مجھ کو یقین آج نہیں ہو رہا، میں تو سمجھ رہا تھا مجھ سے کوئی 1.5 گنا 2 گنا اچھا پہلوان ہوگا، اس کو تو ایک ہاتھ چلاؤں گا تو ہوا سے گر جائے گا۔ اکھاڑے میں پہنچے، اکھاڑے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ آپ جنید بغدادی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں؟ جنید بغدادی نے پوچھا، چپ سے کان میں، اے جنید تم مسلمان ہو، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، رسول اللہ کی آل کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دبلے پتلے پہلوان صاحب ہو سکتا ہے کچھ مناجات کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوں کہ مجھے مارنا نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ معرفت کی بات ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ عرفان الہی کی، عرفان نبی کے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنید تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ کہا آل رسول سے محبت کرتے ہو؟ کہا جانو دل فدا کر دیتا۔ کہا سنو جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں صرف ایک سید زادہ ہوں۔ حالات کی مجبوری کی وجہ سے میرے بچے، میری بیوی سب مفلوق الحال ہیں، کھانا کئی دن سے نصیب نہیں ہو رہا پیٹ بھر کر۔ اے جنید تمہارا جو جی چاہے، چاہو تو مجھے چت کر کے انعام حاصل کر لو، اور چاہو تو رسول اللہ کی رضا حاصل کر لو، چاہو تو رسول اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ جنید سوچنے لگے کہ مجھے تو انعام ہر سال ملتا ہے، مجھے انعام تو ہر سال ملتا ہے، میرا مقابلہ کوئی کرتا نہیں، بلا مقابلہ مجھے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ابھی تک بادشاہ کا انعام لیتا رہوں، آج رسول اللہ سے انعام لینے کا وقت آ گیا ہے، اور رسول اللہ جو دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔
اب جنید نے کہا کہ دیکھو ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم میں کمپرومائز ہو گیا، کہا میں کو ظاہر کروں گا، اس میں میری بھی تو بے عزتی ہے۔ اعلان ہوا تیار ہو جائیں دونوں پہلوان۔ سارے لوگ دم بخود کیا جی یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف زمین ہے، ایک طرف آسمان ہے، ایک طرف ذرہ ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف قطرہ ہے، ایک طرف دریا ہے، یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ جنید نے ہاتھ ملایا۔ جنید نے پہلوانوں کا طریقہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جنید نے ہاتھ ملایا، اگر ایک جھٹکا دیتے سید 4 کلاٹیاں کھاتا، مگر جنید نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا، وہ بھی کھینچ رہے تھے یہ بھی کھینچ